اچھا وہ شرائط شرائط یہ تھیں کہ پہلی شرط یہ تھی کہ یہ خلافت راشدہ کے ٹائٹل پر نظام حکومت چلایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے نظام پہ حکومت نہیں چل رہی تھی، یہی مطلب ہے؟ نہیں، یہ تو حضرت امام حسن علیہ السلام تک تو خلافت راشدہ رہی. ٹھیک ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصدیق بھی یہی ہے. اور اس کے بعد آپ نے جس وقت سپرد کیا ہے قلمدان، تو اس شرط رکھی کہ یہ کرو گے. اس پر نبوی جدوجہد ہے پیچھے 23 سال کی، پھر صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، ایثار ہے، اور پھر سسٹم ہے خلافہ کا ہے، امامہ کا ہے. کیا شاندار شرط ہے. ہاں تو بھائی جس اسلوب پر نظام حکومت پہلے چلا رہا تھا وہ الہی نظام ہے، اس کے تحت زیر اثر چلتا رہے. تو سب سے پہلے امویوں نے جس چیز کو ہدف بنایا وہ الہی نظام تھا. خلافت یا امامت کا ٹائٹل ختم کر کے ملک عزوز کی بنا رکھی، اور اس کی نشاندہی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. اب ملک عزوز جو ہے وہ نری نفرت ہے، کاٹ کھانے والی حکومت. تو حکومتوں کا قیام تو عوام کو اطمینان، حفاظت، سیانت، خدمت، سمجھا گی نا؟ یہی کنسپٹ ہے، یہی کنسپٹ. تو یہاں تو صرف قتل و غارت ہوئی. نمبر 2 یہ تھی کہ تیرے مرنے کے بعد یہ خلافت اپنے اصل کی طرف لوٹے گی. امام حسن علیہ السلام کیا دانشمندانہ شرائط ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے اقتدار کے مزے لے لے لیکن واپس. ہوا یہ کہ اس کو یہ کھٹکتا تھا کہ میں نے جو مظالم کیے ہیں تو یہ تو قابل معافی نہیں ہیں. بنو ہاشم جو ہیں وہ سچے سچے لوگ ہیں، وہ کمپرومائز نہیں ہوں گے، نہ کریں گے کمپرومائز. وہ تو حق کی تلوار ہیں، چلیں گے. اب چونکہ جس وقت دیکھا کہ طویل عرصہ تک یعنی 20 سال گورنری اور 20 سال مطلب یہ ملک عزوز کا ٹائٹل انجوائے کیا، اس کے بعد دیکھا کہ اب جا رہا ہوں تو حسب وعدہ جدھر جانی چاہیے تھی ادھر نہیں. لیکن عجب بات یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ابھی وہ ہوش بھی ہیں، حواس بھی ہیں، حرکات و سکنات بھی ہیں، سب کچھ ہے. ایک بہت عرصہ پہلے انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت کے لیے لابنگ شروع کر دی تھی. صحابہ کرام کو رشوتوں تک دی. یہ بدعہدی جو ہے، یہ منصب اس کو خلافت تو نہیں کہا جا سکتا، وہ تو مطلب ملوکیت ہے نا جی. منصب ملوکیت پر بیٹھ کر اس طرح کی سوچ اور رویے، بدعہدی. پہلی بدعہدی یہ ہوئی کہ خلافت کو توڑ کر ملوکیت کی بنا رکھی، اور وہ بھی ملک عزوز. اور دوسری بدعہدی یہ ہوئی کہ جناب والا حضرت امام حسن علیہ السلام کو کے بارے میں یہی سمجھا گیا کہ اب حسب وعدہ اقتدار جانا ہوگا ادھر، تو راستے کا روڑا سمجھا. ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی میں آپ یہ سمجھیے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. تو زہر دلوا کر، یعنی کہ مادر پدر آزاد ہیں. ہاں نا ان کا کیا تعلق تھا؟ مثلاً شریعت غرہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہی چیزیں شاہی محلات کے اندر بطور ذوق لی جاتی تھی. شراب حرام تھی تو وہاں جام کے جام چلتے تھے، اور بہت کچھ. میں وہ بیان کر دوں تو آگ لگ جائے گی، کیا کچھ چلتا تھا وہاں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد تیسری شرط یہ تھی کہ میرے بابا کریم جو ہیں، جن پر خدا درود پڑھتا ہے، رسول درود پڑھتے ہیں، امت پر واجب ہے کہ وہ درود پڑھے. احترام کرو تو ان کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہے نا، سب و شتم کا، گالی گلوچ کا، غلاظت کا، مغلظات کا، اور یہ جو تم ان پر غلاظت پھینکتے ہو، کم از کم یہ نہ کیا جائے. تو معاویہ فوراً کہتا ہے کہ یہ شرط منظور نہیں ہے. اسی وقت پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری ہوس نہیں بجھتی آگ، تو پھر کم از کم جب ہمارے سامنے آؤ تو کم از کم حیا کرنا. اس وقت تو ایگری ہو گئے، بعد میں اس پر بھی بھول گئے. ٹھیک ہے؟ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ظلم کو بھی پسینہ آ جاتا ہے ان کے رویوں پر. نظامی الہی کو تو فوری طور پر اٹھا دیا گیا، کیونکہ تعلق ہی نہیں تھا کسی قسم کا. اور اس کے بعد یہ جو شرط تھی کہ گالی گلوچ نہیں کرنا،
وہ ایٹ دا نک آف ٹائم کہتے ہیں یہ نہیں یعنی اس کو اس ظالمانہ سفاکانہ مکاری کے ساتھ رویے کو تیز ترین کر دیا گیا. اب آرڈیننس جاری کر دیا جاتا ہے ہر خطیب کے لیے، ہر عالم کے لیے کہ وہ یار یہی یہ توہین صحابہ اور یہ توہین علی ہو رہی ہے. نہیں، کوئی توہین نہیں ہے. بنو امیہ ابتدا سے ہی مستثنا ہے ملا اعظم کے نزدیک. یہ خدا کو بھی گالی نکال دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب علی فقد سبانی ومن سبانی فقد سب اللہ ومن سب اللہ ادخلہ اللہ النار. جس نے علی کو گالی دی اس نے نبی کو گالی دی، جس نے نبی کو گالی دی اس نے خدا کو گالی دی، اور جس نے خدا کو گالی اس کا دی کیا رہ گیا؟ تو وہ سیدھا جہنمی ہے. آج تک ملا اعظم نے اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا. الحمدللہ میں نے تو پوری کتاب لکھی ہے نا، من سب علی فہو کافر، پوری کتاب لکھی، اور حدیث کی سند پر، صحت پر، یہ ساری چیزیں بحث کی ہیں. ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں ہے نہ کسی کے دامن میں، چونکہ ایک حقیقت ہے، وہ میری بنیاد پر نہیں ہے، یہ تاریخ کے سینے میں ہے، حدیث کے سینے میں ہے. تو اب ہوا یہ کہ جب یہ اتنا بڑا قانون نبوت توڑا اور ہوا سے اقتدار کی باعث پوچھا تھا مروان سے کسی نے کہ یار تم خدا کا خوف کرو، علی کو گالی کیوں دیتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ علی کو گالی اس لیے دیتی ہے کہ ہمارا حکومت کا ڈنڈا قائم رہے. اگر ان کی تکریم دلوں میں آ گئی تو ہمیں حکومت کون کرنے دے گا؟ کیا بات، ہاں، یہ اسٹریٹجی تھی، کیا جہنم کا راستہ امویوں کا، یہ اسٹریٹجی تھی. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. عجب بات یہ ہے شاہ صاحب، رسول اس شخص کو جہنمی کہہ رہے ہیں جس نے علی کو گالی دی، اور امت کیا کہہ رہی ہے؟ امت کیا کہہ رہی ہے، مولوی کیا کہہ رہے ہیں؟ شودے ہیں نا جی، ذہنی عیاش ہیں یہ ملا. اموی اتنے قصوروار نہیں میں سمجھتا جتنے یہ ملا اعظم، یس. اچھا جی، یہ جنہوں نے بے غیرتی کی انتہا کو بھی اجتہاد کا درجہ دیا ہے. اجتہاد کا، یس. ٹھیک ہے نا، یہ وہ علمی حرام زدگی ہے کہ اس سے بڑی حرام زدگی ابلیس بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دار ابجرد کے کچھ جو آیا کرتے تھے دوسرے اموال اہل بیت کے لیے، کہا کہ ان کو نہ چھیڑا جائے، لیکن انہوں نے سازش کر کے وہ بھی رکوا دی اس مقامی لوگوں کو کہلوا کر. پانچویں شرط یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صاحب تکریم ہیں، اللہ کے ہاں بھی، رسول اللہ کے ہاں بھی، بے شک، امت کے ہاں بھی. بے شک. اور میرے بابا کے ساتھ جو اصحاب رسول وابستہ رہے احترام کی عظمت میں، خلافت کے ٹائٹل پر جس بھی انداز میں رہے، خدمت گزاری کی عظمت میں، تو ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. تو حضرت والا شان نے چن کے ان اصحاب کو مارا. کیا اندازہ کریں. ہاں جی، چن کے. شدید بارشوں کی وجہ سے امام بارگاہ خیمہ علی اکبر علیہ السلام شہید ہو گیا ہے. یہ نقوی البخاری سادات عظام کا 700 سالہ پرانا مرکز مذہبی یگانگت کا خوبصورت گہوارہ ہے. اب ہم اسی مقام پر جو شیعہ سنی مریدین کے لیے مشترکہ درسگاہ ہے خیمہ علی اکبر بنانے جا رہے ہیں، جس کا نیا ڈیزائن کراچی کے آرکیٹیکٹ علی تراب صاحب نے بنایا ہے، اور جس کا الیکٹریکل ورک جہلم سے انجینئر سید رضا حسن نقوی کر رہے ہیں. امام بارگاہ کی ساری کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور تعمیر کا آغاز بھی ہو چکا ہے. عاشقان ہم شکل پیغمبر علیہ السلام سے التماس ہے کہ تعمیری معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. آپ چاہیں تو میٹیریل خرید کر بھی دے سکتے ہیں، نہیں تو رقم بھجوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0324 430 5589. گدائے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، سید آفاق حسین شاہ بخاری، سید حسن علی زادہ بخاری. آپ کی بھیجی گئی نیاز ہمارے پاس امام آخر الزمان اجل اللہ فرج الشریف کی امانت ہے. اس کی پائی جاگیریں
علی اکبر پر لگی۔